بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں آپ کو آج کے پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں اور دل کی گہرائیوں سے کو میری کوشش ہوگی کہ ہمارا پروگرام جو ہے نا اللہ کے فضل سے بڑے اچھے طریقے سے چل رہا ہے، لیکن تھوڑا سا مجھے کئی دفعہ ہوتا ہے کہ جو ہمارے ویور ہیں وہ تھوڑی سی دلچسپی کم کر دیتے ہیں۔ یہ سننا بھی آپ کے لیے جو ہے نا نیکیاں لکھی جا رہی ہوتی ہیں، آگے آپ جو ہے نا بیان اگر کسی کو کر رہے ہیں وہ بھی آپ کی نیکیاں لکھی جاتی ہیں۔ تو خدا را یہ جو فرشتے ہمارے کندھوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں یہ اسی مقصد کے لیے ہیں، تو ان چیزوں سے زیادہ جو ہے نا آپ ثواب حاصل کیا کریں تاکہ آپ کے نامہ اعمال میں چیزیں لکھی جائیں۔ تو آج کا یہ ہمارا پھر وہی موضوع جو چل رہا ہے طلاق کے مسائل ہیں، اس پہ ہم انشاءاللہ ابھی آگے چلتے ہیں۔ تو اس میں اللہ کے جو حکم ہے اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے یہ سنا، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، ہر شخص کو وہی ملے گا جس کی اس نے نیت کی، لہٰذا جس نے دنیا حاصل کرنے کی نیت سے ہجرت کی اسے دنیا ملے گی، یا جس نے عورت حاصل کرنے کی نیت سے ہجرت کی اسے عورت ہی ملے گی۔ پس مہاجر کی ہجرت اس چیز کے لیے سمجھی جائے گی جس قرض کے لیے اس نے ہجرت کی، اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔ اس میں اب یہ بتایا گیا کنائی الفاظ جس میں طلاق کی نیت ہو ادا کرنے سے طلاق واقع ہو جاتی ہے ورنہ نہیں۔ اس میں اب دیکھیے کہ کنائی میں یہ آگے واضح ہو جائے گا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ جون کی بیٹی اسماء جب نکاح کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کی گئیں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحبت کرنے کے لیے اس کے قریب ہوئے تو وہ کہنے لگیں میں آپ سے اللہ کی پناہ چاہتی ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تو نے عظیم ذات کی پناہ مانگی ہے، لہٰذا اپنے گھر والوں کے پاس چلی جا۔ اس سے بخاری نے روایت کیا ہے۔ اس میں یہ ہے کہ وضاحت یہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صریح الفاظ میں طلاق نہیں دی بلکہ کنائی الفاظ استعمال فرمائے کہ اپنے گھر چلی جا، چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نیت طلاق کی نہیں تھی، لہذا طلاق واقع ہو گئی، کیونکہ اس عورت نے خود ہی جو ہے نا جب اس طرح کہا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، آپ دیکھیں کہ یہ طلاق کو نہایت ہی ناپسندیدہ عمل ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، اس لیے انہوں نے طلاق کا لفظ استعمال نہیں کیا بلکہ اس کو کہا کہ ماں باپ کے گھر چلی جاؤ۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کو عراق سے کسی آدمی نے خط لکھا کہ ایک شخص نے اپنی بیوی سے یوں کہا ہے، یعنی تیری رسی تیری کوہان پر ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے حاکم عراق کو لکھا کہ اس شخص سے کہو کہ حج کے دوران مجھے مکہ میں ملے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ بیت اللہ شریف کا طواف کر رہے تو ایک شخص ان سے ملا اور سلام کیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اس سے دریافت کیا کون ہو؟ اس نے کہا کہ میں وہی شخص ہوں جسے آپ نے مکہ میں ملنے کا حکم دیا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں تمہیں رب کعبہ کی قسم دے کر پوچھتا ہوں جب تو نے مذکورہ کلمات زبان سے ادا کیے تو تمہاری نیت کیا تھی؟ آدمی نے عرض کیا یا امیر المومنین، اگر آپ کسی دوسری جگہ مجھ سے قسم لیتے تو میں سچی بات نہ کہتا، لیکن جہاں سچی بات بتا رہا ہوں اس وقت بے نیت طلاق کی تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا جو تیری نیت تھی وہی ہو گئی، اسے مالک نے روایت کیا ہے۔ تو یہ دیکھیں کہ ان چیزوں پہ بڑی وضاحت آ گئی ہے۔ طلاق دینے کی نیت نہ ہو تو زبردستی دلائی گئی طلاق واقع نہیں ہوتی، کہ اگر طلاق کی نیت نہیں ہے اور کئی دفعہ زبردستی جو ہے نا والدین جو ہے نا وہ مجبور کرتے ہیں یا رشتہ دار کے طلاق دیں، دشمنیاں شروع ہو جاتی ہیں اس میں۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے میری امت سے خطا، بھول اور جبر کی حالت میں کیا ہوا کام معاف فرما دیا ہے، اسے ابن ماجہ نے روایت کیا ہے۔ تو یہ بڑا واضح ہے کہ کوئی اگر زبردستی طلاق دلاتا ہے تو وہ طلاق نہیں ہوگی۔ حنفی مذاق غصہ یا سنجیدگی میں سے ہر ایک حالت میں دی گئی طلاق واقع ہو جاتی ہے۔ تو کئی لوگ غصے میں آ کے طلاق دیتے ہیں، پھر پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ جی یہ ہوئی ہے یا نہیں، تو اس میں
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا 3 چیزوں میں سنجیدگی اور ہنسی مذاق میں بھی کہی گئی بات واقع ہو جاتی ہے۔ پہلی چیز نکاح، دوسری چیز طلاق، اور تیسری چیز رجوع۔ اسے ترمذی نے روایت کیا ہے۔ آپ دیکھیں کہ غصہ ہو، مذاق ہو، ہنسی ہو، سنجیدگی ہو، ٹھیک ہے نا، جس میں طلاق ہو جاتی ہے، اور پھر جو ہے نا کہ یہ بات 3 چیزوں میں سنجیدگی اور ہنسی مذاق میں کئی کی بات واقع ہو جاتی ہے، یعنی نکاح کے اندر، طلاق کے اندر، اور تیسری چیز رجوع کرنا۔ رجوع میں یہ ہے کہ اپنی بیوی سے جو ہے نا صحبت کر لینا۔ بلا وجہ طلاق کا مطالبہ کرنے والی عورت جنت کی خوشبو تک نہیں پائے گی۔ تو اس میں بھی آگے فرمایا، حضرت ثوبان رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس عورت نے اپنے شوہر سے بلا وجہ طلاق مانگی، اس پر جنت کی خوشبو حرام ہے۔ سے ترمذی اور ابن ماجہ نے روایت کی۔ ابھی آج کل کا جو معاشرہ چل رہا ہے اس میں دیکھیں کہ دین سے دور ہو گئے ہیں، خواتین اور لڑکیوں نے دوپٹے اٹھا کے پھینک دیے ہیں، پینٹیں اور شرٹ اور ٹی شرٹ اور اس پہ آ گئی ہیں، اپنی جو پاکستانی ہماری ثقافت ہے اس کو چھوڑ دیا، شلوار قمیض پہنا۔ تو اب اس میں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس لیے کہ اب جو عورتوں نے کہا ہے کہ جی ہمارا مرضی ہے، ہم جس وقت طلاق لینا چاہیں لے لیں، لیکن اگر وہ کوئی وجہ ہو کہ خاوند نے کوئی ایسی حرکت کی تو پھر تو ہے کہ خلا لے سکتے ہیں۔ لیکن یہ جس طرح آج کل کا معاشرہ چل رہا ہے، طلاقیں اس لیے زیادہ ہو گئی ہیں کیونکہ ہم ٹی وی پہ بھی سنتے ہیں کہ عدالتوں میں کیسز بہت چل رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے پر جنت کی خوشبو حرام کر دی ہے۔ تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہمیں اپنی ثقافت کو بھی نہ بھولیں، اور گھر کا جو ماحول ہے اسے اسلامی رکھیں، تاکہ باقی یہ کوئی انگریزوں کے کپڑے پہننے سے جو ہے نا آپ دین سے بھی دور ہو جاتے ہیں اور گناہ بھی آپ کو ملتے ہیں۔ حضرت ثوبان رضی اللہ عنہ روایت، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بلا وجہ خلا حاصل کرنے والی عورتیں منافق ہیں، اور ان کو اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے خلا والی کو بھی منافق عورتوں میں شمار کیا ہے۔ بلا وجہ بیوی کو طلاق دینا بہت بڑا گناہ ہے۔ اس کو بھی آگے وضاحت کرتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے نزدیک یہ بہت بڑا گناہ ہے کہ ایک آدمی کسی عورت سے نکاح کر لے اور پھر جب اپنی ضرورت پوری کر لے تو اسے طلاق دے دے اور اس کا مہر بھی ادا نہ کرے۔ اسے حاکم نے روایت کیا ہے۔ تو اس لیے کہ طلاق کو نہایت ہی ناپسندیدہ عمل قرار دیا گیا ہے۔ تو انسان کو اگر کوئی طلاق دیتا بھی ہے تو اس سے جس طرح لوگ عدالتوں میں کیس کر کے سامان واپس لیتے ہیں، اللہ نے اور اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے واضح فرمایا ہے کہ جو چیزیں آپ ان کو دے چکے ہو ان سے اس عورت سے واپس نہ لو، اور اس کو پیار محبت سے اپنے گھر سے روانہ کرو۔ طلاق دلوانے کے لیے شوہر کو بھڑکانے والا شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نافرمان ہے۔ کئی لوگ ہوتے ہیں کہ میاں بیوی کے درمیان جو ہے نا وہ لڑائی جھگڑا کراتے ہیں، جیسے شیطان جو ہے نا وہ کرتا ہے، تو ان کا تو اس کو یعنی وہ بھڑکاتا ہے، اس کو اللہ تعالیٰ کے نبی نے فرمایا کہ یہ نافرمان ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ شخص ہم میں سے نہیں ہے جو کسی عورت کو اس کے شوہر کے خلاف بھڑکائے یا غلام کو اس کے مالک کے خلاف بہکائے۔ اسے ابو داؤد نے روایت کیا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی عورت اپنی بہن سوکن کی طلاق کا مطالبہ نہ کرے کہ سوکن کا حصہ بھی خود لے سکے اور اس کی جگہ خود نکاح کر لے، اس لیے کہ جو اس کی قسمت میں لکھا ہے اسے مل جائے گا۔ اسے ابو داؤد نے روایت کی۔ میاں بیوی کو جدا کرنا ابلیس کا سب سے پسندیدہ فعل ہے۔ یہ میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا ہے کہ ابلیس کا تخت تو پانی پہ ہے، اور وہ وہاں پہ اپنے چیلوں کو جب وہ پیش ہوتے ہیں تو جب وہ بتاتے ہیں مختلف کام کہ ہم یہ کر کے ہیں، تو لیکن وہ سب سے زیادہ خوش ہوتا ہے کہ جب کسی مرد عورت یا میاں بیوی کے درمیان جو ہے نا یہ جدائی ڈلوا دیتا ہے تو اس پہ وہ خوش ہوتا ہے اور اپنے تخت پہ بٹھا لیتا ہے۔ تو اس لیے کوشش کرنی چاہیے کہ ہمارے روزمرہ کے جو ابھی آج کل یہ ٹچ موبائل ہے، گھروں کے اندر جو ہے نا میاں بیوی اپنے اپنے موبائل پہ لگے ہوتے ہیں، جس سے بچے بھی اگنور ہوتے ہیں، اور یہ چیزیں جو ہے نا ہمارے معاشرے کو خراب کر رہی ہیں۔ تو خدا را اپنے گھر کا ماحول اسلامی رکھیں تو انشاءاللہ یہ چیزیں، لیکن جس طرح سے یہ چل رہا ہے
کیونکہ ہمارے جو حکمران ہیں ان کو وہ اس طرف توجہ ہی نہیں دیتے کہ ہم نے اپنے ملک کو ٹھیک کرنا ہے۔ تو میری آپ سے گزارش ہے کہ میرے پروگرام کو آپ جو ہے نا لائک کریں، سبسکرائب کریں اور شیئر کریں۔ میں آپ کے لیے دعا کروں گا، آپ میرے لیے دعا کیجیے گا کہ اللہ ہم سب کو اس کا اجر عظیم عطا فرمائے۔ تو اس کے ساتھ ہی میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ جزاک